محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو تورات، انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ بس تم خوش ہو جاؤ اس وعدے پر جو تم نے، اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. محترم بھائیوں، اس وقت جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا تتکالب علیکم الامم، تم پر امتیں کتوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گی. کما تتکالب الآکلۃ علی قصعتها، جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی نے پوچھا: آوا من قلت یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، قلیل ہوں گے، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے. ولیکن غصاء ان کا غصاء السیل، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے آگے بہہ جانے والے تنکوں جیسی ہوگی. جیسے سیلاب کے سامنے تنکوں کی کوئی بات نہیں چلتی، وہ ٹھہر نہیں سکتے، بہتے چلے جاتے ہیں، ایسے دشمن کے سیلاب کے سامنے تم بہتے چلے جاؤ گے. یصیبکم الوہن، تمہیں ایک بیماری آنے گی جس کا نام وہن ہے. وہ ایسی کمزوری ہے اور اس کا سبب حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا. حالانکہ مومن کا عقیدہ ہے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. ہم موت کو لینے جائیں وہ نہیں آئے گی اگر اللہ نے نہ چاہا. ہم موت سے بچنا چاہیں وہ آ جائے گی اگر اللہ چاہتا ہوا. وقت سے پہلے نہیں آئے گی. موت سے محبت کرنے سے موت پہلے نہیں آئے گی. موت سے بھاگنے سے جان نہیں چھوٹے گی، نہ بھاگنے سے لیٹ ہوگی، نہ گلے لگانے سے جلدی آئے گی. اس کا ایک وقت مقرر ہے. جس کا عقیدہ تقدیر پر مضبوط ہے وہ موت سے ڈر نہیں سکتا. وہ یقین رکھتا ہے کہ جو گولی میرے لیے بنی ہے وہ کسی اور کو نہیں لگ سکتی، اور جو کسی اور کے لیے بنی ہے وہ مجھے نہیں لگ سکتی.
یہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہیں۔ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے ان امور میں سے رکھا ہے جس میں اللہ نے ہم پر جبر کیا ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اس میں انسان کو اختیار نہیں دیا۔ تو محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جو قومیں موت سے محبت کرتی ہیں ان کی حیات جاوداں ہوا کرتی ہے، وہ موت سے زندہ رہا کرتی ہیں، اور جو قومیں موت سے بھاگتی ہیں وہ مر جایا کرتی ہیں۔ یہ عجیب لطیفہ ہے، یہ عجیب حقیقت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جو موت سے بھاگے وہ بچ جائے، جو موت کی طرف جائے وہ مر جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قومیں خون دینا جانتی ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتی ہیں، وہ قومیں زندہ رہا کرتی ہیں، اور جو قومیں جان دینا نہ جانتی ہوں وہ جینا بھی نہیں جانتی۔ آج پوری دنیا کے بدماشوں نے جو پاکستان کو للکارا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو حالات چل رہے تھے، ڈراپ سین ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ پہلے سے، اور کوئی جانے نہ جانے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اسی کی توقع تھی۔ یہ بات درست ہے کہ حکمرانوں نے بظاہر ان سے دوستی کر کے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی جائیدادیں بچانے کی کوشش کی، یہ والی اسٹریٹجی اپنائی جو بظاہر بزدلانہ تھی۔ مسلمانوں کو پکڑا، کافروں کے حوالے کیا۔ نہ اسٹریٹجی میں ایمان تھا، نہ اس میں بہادری تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ مقصد ان کا بھی اپنے آپ کو بچا کر کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بیڑا غرق کرنا، ان کا برگس نکالنا، ان کا بھیجا باہر نکالنا ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ افغانستان کے مجاہدوں نے ایمان اور بہادری والی اسٹریٹجی اپنائی، مقصد ان کا بھی اس کو کھانا اور توڑنا تھا۔ پاکستان کی فوج نے بظاہر ساتھ دے کر ڈرامے میں رنگ بھرا اور آپریشن مسلمانوں کے کیے، اور اس میں مختلف قسم کے سنیوں کے مخالف فوجی آفیسروں نے اپنا کام بھی نکالا، جس سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہوئی، جس سے مسلمانوں کو کافر قرار دینے والوں کو دلائل میسر آئے۔ ظلم بڑھا، ظلم کے بڑھنے سے لوگوں کے نہتے خونوں کے ساتھ نہایا گیا، جگہ جگہ پاکستان کو چھلنی کیا گیا، لیکن آخر جب پہلے دن سے نیت یہ تھی کہ ان آنے والے ظالموں کو توڑ توڑ کر کھانا ہے، اسلام بچے نہ بچے، پاکستان بچے۔ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کی نیت اپنی اپنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی پوری دنیا میں حیثیت ہے، آج ہزاروں کمزوریوں کے باوجود، عقیدے کی کمزوریوں کے باوجود، عمل کی کمزوریوں کے باوجود، آج پاکستان کا بچنا کسی حد تک اسلام کا بچنا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں رہنے والے سارے بہت نیک ہیں، بلکہ اس لیے کہ اندھوں میں کانا راجا، باقی دنیا میں اسلام اتنا بھی نہیں ہے، اسلام کے دفاع کا انتظام اتنا بھی نہیں ہے، ایک ایک کر کے کمزور کر دیا گیا سب کو۔
آج اگر فوج ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، سب سے بڑھ کر جہاد کی محبت ہے، جہاد کی تربیت گاہیں ہیں، اور دل میں جذبہ جہاد ہے، زبان پر لفظ جہاد ہے، تو صرف پاکستان میں ہے اور دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پاکستان ہے اور کوئی پاکستان نہیں ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر قسم کی شر کے پیچھے، ہر قسم کی شرارتوں کے پیچھے، ہر قسم کی سازشوں کے پیچھے قریظہ تو آخر یہودی نظر آتا ہے، ایسے ہی کافر سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر قسم کی جہاد کی تحریکوں کے پیچھے پاکستان نظر آتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں، جو کچھ ہو رہا یہ عین سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ منصوبہ تو میرے مولا کا ہے، لیکن سمجھدار لوگوں کی سوچ بھی بہت صائب ہوا کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جب عہد نبوت میں مدینہ پر علاقے کے کافروں نے مل کر حملہ کیا تھا، اس وقت مومنوں نے کہا تھا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، کوئی سرپرائز نہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی بات ہے جس کا رب رسول نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے، پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ آج اگر دشمن ایک ایک ہو کر آتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو ایک وقت آئے گا دشمن سب کو ساتھ ملا کر آئے گا۔ آج ہماری آنکھیں آپ کی پیشین گوئی کو عملی صورت میں دیکھ رہی ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو دلالت کرتی ہے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہمارا رب بھی سچا، ہمارا رسول بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہونا تھا۔ انہوں نے آخرکار اس بات کو سمجھ لینا تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ آج کی اخبار میں کراچی سے چلنے والے کنٹینر جو کوئٹہ اور پشاور جاتے تھے، 100 کام 5000 کنٹینر غائب ہو چکا ہے۔ اور وہ ٹیکنالوجی جن کے لیے آئی تھی ان کو نہیں ملی، جن کے لیے نہیں آئی تھی ان کو مل گئی ہے۔ آخر یہی کچھ ہونا تھا۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ ہم کتنے ان کے اتحادی ہیں، ہمیں بھی معلوم تھا کہ کتنے کے ہمارے اتحادی ہیں۔ وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر ہلکی سی منافقانہ مسکراہٹ دکھا کر فوٹو بنواتے تھے، یہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دیکھنے کو وہ ایک لگتے تھے، دل ان کے الگ الگ تھے۔ انہوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے اس کے سول اور غیر سول لوگوں کو خریدنے اور بلوچستان میں ریشہ دوانیاں کرنے اور پاکستان کو جگہ جگہ سے چھلنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے بھی ان کو کمزور کر کے آہستہ آہستہ کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور وہ لوگ جو اس بات کو دلیل بنا کر مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں میں بم پھاڑنے کو جائز قرار دیتے تھے، آج ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کس کا کون دشمن ہے اور کون کس کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس وقت ہماری عسکری قیادت داڑیوں والی نہیں ہو سکتا، نوازی بھی نہ ہو، لیکن کم از کم اپنے ملک کی وفادار ضرور ہے۔
ملک کی حفاظت وہ کر لیں، ملک کو دینی اسلامی تم بنا لو، اس جیسی چیز پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اس طرح کے مجمع میں اس طرح کی بات کرنا پوری دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج دشمن نے تم کو للکارا ہے، میں سمجھتا ہوں آج نہیں للکارا، جب سے اندلس کو حاصل کیا تھا انہوں نے، جب سے چائنا میں ترکستان کو حاصل کیا تھا، جب سے بوسنیا اور ہرسک میں، مقدونیہ میں، اریٹریا پر، جبوتی پر، عراق پر، فلپائن پر، اراکان پر، فلسطین پر، کشمیر ہندوستان پر، مسلمانوں کے علاقوں پر کافروں نے قبضہ کیا، جہاد تو اسی وقت فرض ہو گیا تھا۔ لیکن کافر نے تم کو سمجھایا، یہ جو ہم نے لکیریں کھینچی ہیں طاغوتی قسم کی، وہ ان کا ملک ہے، وہ جانے، یہ تمہارا ملک ہے، تم جانو۔ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ مسلمانوں کی حکومتوں پر، علاقوں پر کافروں کا قبضہ ہو چکا، جہاد فرض ہو گیا، حتیٰ کہ افغانستان پر حملہ ہوا۔ ناعاقبت اندیشوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مسلمانوں پر قبضہ ہوا ہے، حتیٰ کہ وزیرستان پر حملے شروع ہوئے، پھر بھی کسی کو جہاد فرض عین سمجھ نہیں آیا۔ پھر وہ ایبٹ آباد تک پہنچے بقول ان کے، پھر بھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے گلے کو آ رہے ہیں تو اب فرض ہو گیا ہے۔ اب مفتی بھی بولنے لگ گئے ہیں، اب فرض ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اسلام ہو، ایمان ہو، تو اس وقت تو پھر یہ سوچ ہوا کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی سوچ ہے کہ میری سرحدوں پر حملہ ہوا تو جہاد فرض ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کی بچی بھی میری بہن ہے، اس لیے کہ وہ بھی اسی رب کی پیدا کرتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہندوستان کی ماں بھی میری ماں ہے، اس کو بھی اسی رب نے پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا۔ جب تک مسلمانوں کو مرنا آتا تھا، ان کو جینا بھی آتا تھا۔ جب انہوں نے مرنا بلا دیا، ان کو جینا بھی بھول گیا۔ اب ان کو سوائے غلامی اور نوکری چاکری کے کوئی کام نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دشمن نے للکارا ہے اور بار بار للکار رہا، اپنی بات کا تکرار کر رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے قوم کے اتحاد کو دیکھ کر تھوڑا ڈگمگا گیا ہے، ان کے اپنے لوگوں نے ان کے مولن کو کوسنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ بے فکر اس وقت ہونا چاہیے جب اپنی تیاری مکمل ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، فوجیں عوام کے تعاون کے بغیر نہیں لڑا کرتی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بچی جس نے جنی ہو اس کی عزت وہی بچائے تو بچائے، اور کوئی نہیں بچایا کرتا۔ عراق میں، افغانستان میں، ان کی بو غریب جیل میں بچیوں کی پرچیاں اور ان کے خط آتے ہیں۔ جو خود بچانا جانتے ہوں وہی بچا کرتی ہے، فوج ہر گھر کی حفاظت نہیں کیا کرتی، یہ کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ اب میں پوچھوں کہ کون کون تیار ہے، تو میرا خیال ہے دونوں ہاتھ کھڑے کرو گے۔
لیکن یہ تیاری زبان سے نہیں ہوتی، اس میں ہاتھ کھڑا کرنے کا اس کو حق ہے جو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی حق نہیں جس کی کوئی تیاری نہیں، جس کی گن پوچھ سے یاری نہیں، اس کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں لڑنے کو اور مرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جانوں اور مال کے بدلے ان کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے۔ یہ جان بھی کام کرنے کی چیز ہے، یہ زندگی کے ایام بھی کام کرنے کے دن ہیں، اور یہ موت بھی بہت کیشیبل چیز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور مال واپس دینے جاتے ہیں، اللہ نے خرید لی، وہ واپس دینے جاتے ہیں، رب ذوالجلال کسی کی قبول کر لیتا ہے، کسی کو دھپکی دے کر واپس کر دیتا ہے، اللہ اس کو خوش ہو جاتا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میری جان زیادہ قیمتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان؟ اللہ کا دین اتنا عزیز ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے حبیب میرا دین غالب ہوتا رہے گا، وہ دیکھی جائے گی، آپ اتنے قیمتی ہیں آپ کو خراج نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس اسلام پر محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہونے کو تیار ہیں، اور فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آپ نے کبھی زندگی میں ایک پتھر کھایا؟ آپ کہیں جی یہاں تو مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں آج آپ دعوت اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کریں، آج بھی ہمیں پتھر پڑ سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس راستے میں خون بہایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، ابن کما ظالم نے آپ پر اپنا وار کیا، آپ کے چہرے پر کھود تھی، وہ کھود ماتھے کے اندر گھس گئی اور منہ کے اندر گھس گئی، دانت ٹوٹ گیا آپ کا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، بڑی مشکل سے لوہے کی کھود اتاری گئی، اس کے کچھ حصے اندر گھسے ہوئے نکلتے نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، ان کا دانت نکل گیا مگر وہ لوہا آپ کے ماتھے مبارک سے نہیں نکلا۔ پھر دوسرے دانت کے ساتھ ٹرائی کی، لوہا نکلا، کھود اتری تو خون کا فوارہ نکلا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی پانی بھر بھر کر لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اپنے بابا کی ماتھے کو دھوتی ہیں، خون بڑھتا چلا جاتا ہے، پانی خون آلود ہوتا چلا جاتا ہے، پھر دیکھا پانی سے بات نہیں بنتی، چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ کے ساتھ آپ کے زخم کو بھر دیا گیا۔ ہم نے کبھی ایک قطرہ خون بہایا اللہ کے راستے میں؟ ہماری کیا نسبت ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے زخم شیلڈ کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ یہ میں نے اتنی شیلڈیں لی ہیں جی، میں نے اتنے تمغے لیے ہیں، میں نے اتنی ڈگریاں لی ہیں۔ عربی زبان میں لغت میں جا کر دیکھو، شہادت کا ترجمہ ڈگری، میں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی، میں نے اتنی شیلڈ اور تمغے حاصل کیے۔ فرمایا قیامت والے دن جس کا جسم صحیح سالم ہوگا، اللہ کے راستے کا اس پہ زخم نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے باعث ننگو ہار ہوگا۔
فرمایا مغبرت قدم عبد فتمسہ النار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خاک آلود ہو گئے، وہ مبارک خاک جس کے قدموں پر پڑ گئی، اس کو آگ پر اس کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمغے ہیں، یہ ڈگریاں ہیں۔ فرمایا وہ مبارک غبار جس کے ناک میں پڑ گئی سانس کے ذریعے، اس میں جہنم کا دھواں نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا جو آگے بڑھا، اس غبار کے لیے تو رب ذوالجلال قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح صبح دشمن کے جمگٹے میں گھس جانے والے، غارت کرنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، اور ان گھوڑوں کی قسم ہے جو چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے غبار اٹھتی ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں، جن کے پاؤں کے پتھر سے ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دشمن کا نقصان کر دیا، تھکاوٹ ہو گئی، وادی کراس کر لی۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو پیاس لگے، بھوک لگے، تھکاوٹ ہو، وادی کراس کر لیں، دشمن کا نقصان کر لیں، اور نہیں تو ویسے ہی پیدل چل رہے ہو، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور اس سے دشمن پریشان ہو، ہم اس کے ہر بھوک، پیاس، تھکاوٹ، ہر چیز پر نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں بناتے چلے جاتے ہیں۔ دشمن کا نقصان کر دیا، فرمایا لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہو میدان معرکہ میں، اور وہ کافر بھی جنت میں چلا جائے، یہ مومن بھی چلا جائے، یہ جمع نہیں ہو سکتے، آگ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لا محالہ جس کافر نے کفر پر اس کی موت آئی ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، اور یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ کہ یہ جنت میں ہی جائے گا۔ ایک ایک ڈگری ہے، ایک ایک ڈگری ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جیسے ہی اگر فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، کرتے کرتے خود ہو گیا، فرمایا اس کی روح نکالنے کو اللہ تعالیٰ موقوف کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، خون بہہ رہا ہے، روح نہیں نکلتی جب تک اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر کے اس کو جنت کا محل پسند نہیں کروا دیتا۔ یرا مقعدہ من الجنہ۔ نمبر 2، جان نکلنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کھاتے صاف کر دیتا ہے، سارا کھاتا صاف کر دیتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نمبر 3، قبر میں جاتا ہے، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا ایمان کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نم کا نومت العروس، تم آرام کرو، تھکے ہوئے آئے ہو، بہت آرام کرو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے اس کو مت جگاؤ، اس کو جگاؤ نہیں، سونے دو۔ جسم کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیل میں جھولے جھولتی ہے۔ کسی نے پوچھا سب کا امتحان ہوتا ہے، اس کا کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی راسی فتنہ، اس کے سر پر تلواروں کی چمکار اور گولیوں کی بچھاڑ اس کے ایمان کے لیے کافی ہے، اس کے ایمان کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امتحان جو قبر میں لیا جاتا ہے، اس نے وہ وقت سے پہلے ہی دے دیا، اب اس کا مزید کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ عام مسلمانوں کو ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ،
سبز رنگ کے پرندوں کی روحیں بن جاتی ہیں، وہ جنت میں چہچہاتے ہیں، لیکن اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندے میں بٹھایا جاتا ہے، جہاز میں بٹھا کر کے سیر کروائی جاتی ہے، پھر واپس آ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کنادیل پر جھولا جھولتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے مہمانوں کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا دیا بہت کچھ ہے، تو نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے، تم ہم پر راضی ہو گیا۔ اللہ پوچھتا ہے پھر بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ اگر ضرور دینا ہے تو دوبارہ زندگی دے دے، اسی طرح دوبارہ مار کے لگیں، اسی طرح دوبارہ مار کے میں کام آ جائیں۔ اگر ایک جان دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو بار بار جاننے دیں گے تاکہ ہمارا پروٹوکول ڈبل ٹرپل ہوتا چلا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ دنیا کا کون سا وہ علاقہ ہے جہاں سے نوجوان آ کر کے افغانستان میں نہ کٹے ہوں؟ آپ کا کتنا کرایہ لگتا ہے، ان کا کتنا لگتا ہوگا؟ آپ جا کر واپس اپنے گھر آ سکتے ہیں، وہ آ گیا تو واپس نہیں جا سکتا، اس کو پاسپورٹ اور ویزا بھی چاہیے۔ کتنے جتن کر کے وہ لوگ آئے رشیا کے خلاف، ایک ایک کیمپ میں 36 ملکوں کے نوجوان ہوتے تھے، آخر ان کو کچھ ملتا ہے تبھی آتے ہیں نا۔ بوسنیا میں شہداء کے ساتھ جب پاسپورٹ ملا کر دیکھا گیا کہ یہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بحرین کے بادشاہ کا بھتیجا ہے، شہزادہ ہے۔ آخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ کیوں جاتے ہیں؟ کچھ ملتا ہے تو جاتے ہیں نا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آج دشمن نے للکارا ہے تو ایک افسوس ہے کہ اس نے کیوں للکارا، ہمیں للکارنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ فرمایا دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، اور اگر دشمن خود للکارے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو، آج عزم کرو۔ اگر دشمن آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال والاکرام کے راستے میں خون دیں گے، اور اس کے ساتھ ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے ہو جائے گی، موت بھی اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ لیکن اس کی تیاری بہت ضروری ہے، تیاری کے بغیر یہ انشاءاللہ کافی نہیں ہے۔ یہ دعوت اللہ اور تبلیغ نہیں کہ جس کی نیت کر لو، اس کی نیت کا تقاضا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کر لیے ہوتے۔ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور فرمایا مَن لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، جو آدمی اللہ کے راستے میں غزوہ نہیں کرتا اور کم از کم دل میں عزم بھی نہیں رکھتا، مات علی شعبۃ من النفاق، جب بھی موت آئے گی اس کی ایمان کے کسی درجے پر موت، ایمان کے کسی درجے پر نہیں، نفاق کے کسی درجے پر موت آئے گی۔ بھائیو، منافق کا بہت برا مقام ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جہنم کے پیندے میں ہوگا اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ بہت بدبختی ہوگی کہ ہم ایمان لانے کے باوجود ہماری موت نفاق پر آئے۔ اس سے بچنے کے لیے تیاری اور عزم کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، موت اور موت کے بعد جنت اور جہنم، فرمایا مومن کی جنت اور جہنم اس کے پاؤں کے تسمے کے قریب ہوتی ہے۔ تھوڑا سا کانٹا ایسے ہو گیا تو جنت، ایسے ہو گیا تو جہنم، والعیاذ باللہ۔ ہر وقت اگر دفاع کرتے ہوئے گئے تو جنت اور شہادت، اور اگر کمر میں گولی کھائی تو پھر نہ جانے ہماری موت کس حالت میں آئے۔ گولی تو گولی ہے، موت تو موت ہے، اور سینے میں گولی وہ کھاتا ہے جس کی تیاری ہو، ڈٹ کر مقابلہ وہ کرتا ہے جس کا اسٹیمنا ہو، جس کا عزم بلند ہو، جس کا مرال اپ ہو، اور مرال اپ جا کر کے میدانوں میں ہوا کرتا ہے، تیاری کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔
وہاں بڑے بڑے بزدل بھی بہادر بن جایا کرتے. میں ایک مجاہد کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، رات پیشاب آ جاتا تو ہمیں کہتا جی میرے ساتھ چلو پیشاب کرنے جانا، اور شاید اس نے ریکارڈ توڑ دیے. بزدلیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں. رب ذوالجلال اپنی خاص عنایت کیا کرتا ہے. مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، اور دشمن کافر ظالم یہودی ہندو اور عیسائی اور جتنے بھی کافر ہیں یہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتے. یہ میڈیا ٹرائل چلا کر کے اپنے اسلحے کے زوم میں مختلف قسم کے میڈیا پریزنٹیشن بتا کر کے دکھا کر کے مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑا بزدل اور ان سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. میں آپ کو ان کی اس جنگ میں دسیوں بے وقوفیاں دکھا سکتا ہوں جو کامن سینس کی بات ہے اور ان کے دماغ میں نہیں آتی. اللہ کے فضل سے مومن ہی عقل مند ہوتا ہے، ایمان ہی عقل مندی ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے جو یہ کہے ایک ایک اور ایک ایک ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ سمجھتا ہے ایک ایک اور ایک تین ہوتے ہیں. یہ تین معبودوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک معبود کو مانتے ہیں. جن کو یہ سادہ سا کلیہ سمجھ نہیں آتا ان کی عقل کا کیا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بزدل نہیں بننا، ہمت نہیں ہارنی. ولا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہیں ہو، غمگین نہیں ہو. انتم الاعلون، میرے رب کا وعدہ ہے جیت تمہاری ہوگی. بس ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، اگر تمہارا اللہ پر ایمان درست ہوا. نفاق کی باتیں، کفر کی باتیں، کافر کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کی سیاست، اس کی معیشت اور معاشرت، سب کو چھوڑ دو. ہر بات میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر دو. اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں رب کی بات ماننے لگ جاؤ. نفاق ختم ہو جائے گا، ایمان اس کی جگہ لے لے گا. جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جائے گا رب ذوالجلال کی مدد آئے گی. اور اگر ایمان ہوا، اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون، تم بھی جیتو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوا. سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ سارے کے ساری جمعیتیں، یہ سارے ناٹو اور اتحاد سارے منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یہ ہم بات آج سے 10 سال پہلے کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن جن کے دماغ، جن کے بھیجے میں عقل نہیں، ان کو آج بھی سمجھ نہیں آتی. کچھ نہیں، ایمان کی طاقت ہے، رب رحمان کی طاقت ہے. نہ اسلحے میں، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ ڈالر میں، نہ مکر و فریب میں، نہ میڈیا ٹرائل میں، کہیں طاقت نہیں ہے. طاقت میرے اللہ کی. ان القوت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ان پر ایمان لانے والے عزت کے ساتھ وہ ہوں گے، باقی سب ذلت ہی ذلت ہے، ذلت ہی ذلت. اگر آج ہمیں دنیا پر وہ غالب اور عزیز نظر آتے ہیں، عزت والے نظر آتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ قرآن غلط ہو گیا. اس کا معنی یہ ہے اگر کسی کے گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ نظر آئیں تو مکڑی کی بہادری ہے یا گھر والوں کی سستی؟ بولو. مکڑا بہادر ہو گیا؟ مکڑے کی بہادری نہیں، ایک گھر والے بڑے سست ہیں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا ان کی ساری ٹیکنالوجی کی مثال، ان کی ساری قوتوں کی مثال عنکبوت کے جالے کی طرح ہے. اور ساری دنیا میں کمزور ترین گھر وہ مکڑے کا ہوا کرتا ہے. اگر وہ بھی ہم سے نہیں ٹوٹتا تو پھر ڈوب مرنے کا مقام. کچھ نہیں، گھبراؤ نہیں. بس اس بات کی فکر کرو کہ آگے بڑھتے ہوئے موت آئے، پیچھے بھاگتے ہوئے نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے کر لے. رب ذوالجلال موت بھی اللہ کے راستے میں دے. وما علینا الا البلاغ المبین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا